السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. محترم ناظرین، آج کا ٹاپک ہے 3 اقسام حج کی. 3 قسمیں یا 3 اقسام حج کی. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کون سی قسمیں ہیں حج کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سورہ آل عمران آیت نمبر 97. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں پر حج کرنا واجب ہے اللہ کے لیے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی طاقت رکھتے ہوں. حج پڑھنے کی یعنی سفر کے دیگر اخراجات، آنے جانے، ان کی تمام تر سہولتیں اگر برداشت کر سکتے ہوں تو ان کے اوپر حج فرض ہے، حج ضروری ہے، کمپلسری ہے. تو محترم ناظرین، حج ان آدمیوں کے لیے ضروری ہے جو صاحب استطاعت ہوں، جو صاحب ضرورت والے ہوں، صاحب مال و دولت والے ہوں. ان کے اوپر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. تو آئیے حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں میں نے بتائی ہے. وہ 3 قسمیں کون سی ہے؟ آئیے سنتے ہیں. حج کی 3 قسمیں. نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج افراد. آئیے اب حج قران کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 حج قران، یہ وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. حج قران اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ہی ساتھ باندھ لیا جاتا ہے، ایک ہی ساتھ نیت کر کے احرام باندھ لیا جاتا ہے. مگر عمرہ کرنے کے بعد قارن یعنی حج قران کرنے والے حلق یا قصر نہیں کروا سکتا. یعنی نہ تو اپنے بال کو حلق کر سکتا ہے اور نہ ہی قصر کر سکتا ہے، بلکہ بدستور احرام میں ہی رہے گا. 10ویں یا 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھولے گا. میرے محترم ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، یعنی حج قران، جو حج قران کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ حج اور عمرہ کی احرام ایک ہی ساتھ باندھیں، ایک ہی نیت پر. اور پھر ان کے لیے عمرہ کرنے کے بعد قارن حج کو چاہیے کہ نہ تو وہ حلق کرے اور نہ ہی قصر کرے، اپنے بال کو نہ تو حلق کرے نہ تو قصر کرے. کب کرے؟ 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول سکتے ہیں، احرام کھولیں گے. محترم ناظرین، ایک نوٹ کر لیجئے ایک بات، یہ سب سے افضل حج ہے. حج قران سب سے افضل حج ہے اور یہ حج ادا کرنے والا قارن کہلاتا ہے. یہ حج ادا کرنے والا قارن کہلاتا ہے اور اسی حج کو سب سے افضل حج قرار دیا گیا ہے. نمبر 2 حج تمتع. حج تمتع کا لغوی معنی ہے کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا. حج تمتع اس کا لغوی معنی کچھ وقت تک کے لیے، کچھ حد تک کے لیے فائدہ اٹھانا. حج تمتع یہ ہے کہ آدمی
ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کریں، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ایک ہی ساتھ کرے، لیکن اس طرح کہ دونوں کے احرام یعنی حج کا بھی احرام اور عمرہ کا بھی احرام الگ الگ باندھیں، عمرہ کا احرام الگ باندھیں گے، حج کا احرام الگ باندھیں گے، اپنے وطن سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر جائے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو گئی تھی، یعنی منع کیا گیا تھا۔ پھر حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔ اس حج میں چونکہ عمرہ اور حج کی درمیانی مدت میں احرام کھول کر حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کچھ وقت مل جائے، برخلاف حج قران کے کہ اس میں حج اور عمرہ کے درمیان احرام کھولنے کی سہولت حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھانے والا حج۔ کیا مطلب؟ آپ شارٹ کٹ میں آپ یوں سمجھ لیں، حج تمتع کے معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانے والا حج، یعنی آپ نے گھر سے یہ نیت کر کے چلے کہ حج اور عمرہ دونوں کر لوں گا، تو آپ گھر سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھ لیے اور چل دیے، یا میقات سے احرام باندھ لیے اور چل دیے، عمرہ کر کے آپ نے اپنے احرام کو کھول دی۔ اب احرام کی حالت میں آپ کے اوپر جو چیزیں حرام تھی وہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ اب اپنی بیوی سے بھی مل سکتے ہیں، اگر آپ دونوں میاں بیوی گئے ان سے آپ مل سکتے ہیں اور یہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دیگر چیز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ فائدہ اٹھانے کے بعد پھر جیسے ہی حج کا وقت آتا ہے حج کا احرام باندھ لیں، حج کی نیت سے احرام باندھ لیں اور پھر حج کو مکمل کریں۔ اسی لیے حج اور عمرہ کے درمیان جو وقفہ آیا، یعنی احرام کھول دیا گیا اور فائدہ اٹھا لیا گیا، اسی لیے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی فائدہ اٹھانے والا حج۔ نمبر 3، حج افراد۔ حج افراد اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں عمرہ شامل نہیں ہے، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اہل مکہ اور حلی یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے، مثلا اہلیان جدہ شریف حج افراد کرتے ہیں۔ دوسرے ملک سے آنے والے افراد بھی حج افراد کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب یہ حج افراد اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ حج قران میں عمرہ شامل ہے، حج تمتع میں عمرہ شامل ہے، لیکن حج افراد میں عمرہ شامل نہیں ہے، فقط حج شامل ہے، یعنی حج کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے ایک بات، حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہے حج کے 3 قسمیں بیان کر چکا ہوں۔ حج نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج افراد۔ یہ ہے 3 قسمیں حج کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی
اس بیت اللہ شریف کی زیارت کرائیں، حج پڑھنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بیت اللہ شریف، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔